معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شعبان المعظم کی آج 10 تاریخ ہے، جمعے کا دن شعبان المعظم کی 10 تاریخ اور آنے والا منگلوار، شنیوار 11، رویوار 12، سوموار 13 اور منگلوار 14، منگل کی شام کو شب برات، 15ویں شب۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا۔ ایمان والو، شب برات ایسی مبارک اور رحمت والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رحمت و برکت والی رات میں بندوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے، طلب سے سوا فرماتا ہے، یعنی طلب سے بھی زیادہ تمہیں عطا کرتا ہے۔ بے شمار رحمت و برکت کا نزول فرماتا ہے۔ اسی مبارک رات میں عمر میں برکت، روزی میں کشادگی لکھی جاتی ہے۔ اور برات کا معنی ہے بری ہونا، رہا ہونا، نجات پانا۔ برات کے معنی رہا ہونا، نجات پا جانا، بری ہونا، گناہوں سے نجات پا لینا، گناہوں سے بری ہونا، بری عادتوں سے بری ہونا، برے اخلاق سے بری ہونا۔ اس چیز کے لیے کسی بھی چیز کو آپ لے سکتے ہو، جو چیز اپنے رب سے مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ مانگنا اس طریقے سے چاہیے جو رب کی شان ہے، اس کی شان اپنے دل اور دماغ میں بسا کر اور یقین کامل رکھ کر، اور اس سے اگر مانگا جائے تو رب بڑا کریم ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ کمی ہمارے مانگنے میں ہے، اس کی عطا کرنے میں نہیں ہے۔ وہ رزق دے رہا ہے بن مانگے، وہ ہمیں دولت دے رہا ہے بن مانگے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے بن مانگے، وہ ہمیں روز میوہ زاد دے رہا ہے بن مانگے۔ کتنی رحمتیں ہمارے اوپر جو ہے نازل فرماتا ہے بن مانگے۔ تو جو پروردگار بن مانگے عطا کرتا ہے، اس سے اگر مانگا جائے تب کتنا عطا کر فرمائے گا۔ فرمایا جاتا ہے کہ شب برات میں 5 برکتیں خاص ہیں: تقسیم امور، نزول رحمت، فیضان بخشش، قبول شفاعت، فضیلت عبادت۔ یہ 5 چیزیں ہیں، جو 5 برکتیں ہیں جو خاص ہیں شب برات میں۔ 15ویں شعبان، شب برات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم امور یعنی کام بانٹنے کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ سال بھر میں جو کچھ ہوگا وہ سب لوح محفوظ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رزق، موت، حیات، بارش، یہاں تک کہ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں اس سال حج کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ہمارے پیارے آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات میں دن ڈوبنے کے وقت سے آسمان دنیا پر تجلی رحمت کا نزول فرما کر اعلان فرماتا ہے۔ کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اس کو بخش دوں؟ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے رزق کا طلبگار ہو، میں اس کو رزق عطا کر دوں؟ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے؟ یہ اعلان کب سے ہوتا ہے؟ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے شام کو، جس رات کو ہم شب برات 15ویں شب مناتے ہیں، مغرب کی اذان ہوئی، رات شروع ہوئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت مولا علی راضی اس حدیث پاک کے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو مانگو مجھ سے، اگر تم گناہوں کی بخشش مانگو تو میں بخش دوں گا، اگر تم اپنی خطاؤں کی معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اگر تم مجھ سے رزق مانگو گے تو میں تمہیں بے حساب رزق عطا کر دوں گا، اگر تم مجھ سے اولاد مانگو گے میں اولاد عطا کر دوں گا، تم مجھ سے جائز کاروبار مانگو گے میں کاروبار عطا کر دوں گا، تم مجھ سے برکتیں مانگو گے میں برکتیں عطا کر دوں گا۔ اب مانگنے والے کے اوپر ہے، کیونکہ دینے والا وہ بادشاہ ہے کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، مانگنے میں ہماری کمی ہے۔ ہم جو چاہیں، جو بھی چاہیں اپنے رب سے مانگے اور جتنا چاہیں اتنا مانگ لو، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، جو مانگو گے تمہیں مل جائے گا۔ حضرات یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تب تک اعلان کیا جاتا ہے میرے بندو مانگو مجھ سے، جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا تم جانتی ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں انسان کا بچہ جو اس سال پیدا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے۔ جو بچے پیدا ہونے والے ہوتے ہیں اس رات میں پورے سال تک، کس کے گھر میں لڑکا ہوگا لڑکی ہوگا بچہ ہوگا سب لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ مریں گے انہیں بھی لکھا جاتا ہے، اور لوگوں کے سارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ان کی روزیاں بھی اتار دی جاتی ہیں، یعنی لکھ دی جاتی ہیں، روزی بھی لکھ دی جاتی ہے۔ کون بندہ اس سال میں دنیا سے جائے گا، زندگی پوری ہوگی، اس کے زندگی لکھ دی جاتی ہے کہ اس سال میں اس کو موت آئے گی۔ اور اسی سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس رات کے بارے میں کچھ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر ہے، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ شب برات ہے۔ شب قدر اور شب برات یہ امت محمدیہ کے لیے تحفہ ہے سبحان اللہ۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں یعنی شب برات میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، شب برات میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور شب قدر میں ان فرشتوں کو وہ کام سونپ دیا جاتا ہے جو اس فرشتے اس کام کو انجام تک پہنچاتے ہیں۔ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں، کس بندے کی روح نکلے گی اس سال میں، پورے سال میں کس بندے کو موت آئے گی، ان تمام کے نام حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تھما دیے جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، شب برات ایسی مبارک رات ہے کہ ہمارے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات، تمام کائنات کا مالک و مختار،
مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اس رات میں دنیا والوں پر نازل یعنی بے شمار رحمتیں نازل فرماتا ہے اور بے حساب روزی ان کے لیے لکھ دیتا ہے اور بے شمار لوگوں کو بخش دیتا ہے اور ان گنت لوگوں کو بلا و مصیبت اور بیماری سے رہا فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ رحمت و برکت میں ڈوبی ہوئی شب یعنی شب برات قدر کریں، اس رات کی قدر کریں اور اس رات میں جاگ کر عبادت کریں، دعا مانگیں، ذکر و نعت محفلوں کو سجائیں، کلمہ و درود و سلام کی کثرت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے اور ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ ایک چیز میں اور عرض کر دوں، ہم نے زیادہ تر چیزوں کو جو ہے وہ رسمی لے لیا ہے، ہم نے ہر چیز کو رسمن بنا دیا۔ شب قدر ہے اس کو ہم نے رسم سمجھ لیا، پر جاگنا ہے، جاگنا ہے۔ کچھ جگہوں پر ہم نے یہ دیکھا بہترین دکان لگائی جائیں گی، چائے وائے کے ہوٹل لگائے جائیں گے، آرام سے جاگ رہے پوری رات میں جو ہنسی مذاق چل رہی ہے اور بس رات جاگنا ہے۔ اگر رات کو جاگو گے اور کوئی ناجائز کام نہ کیا جائے تب بھی ثواب مل جائے گا، ثواب مل جائے گا، کیونکہ تم جو جاگ رہے ہو وہ اس رات کی نسبت سے جاگ رہے ہو، چاہے مسجدوں کے آگے بیٹھے ہو۔ ایک فائدہ تو یہ کہ کم سے کم جاگے رات کی نسبت سے تو گناہ سے تو بچے، جو بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کری، ناجائز باتیں نہیں ہوں، دین کی باتیں کری اور بیٹھے رہے، جاگتے رہے، گناہ سے بچے، یہ بھی فائدہ ہے۔ تو جاگنے کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن ان راتوں کی حقیقت کیا ہے، ان راتوں میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، ان کاموں سے ہمیں دور ہیں، وہ ان کاموں سے ہم دور ہیں۔ کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے ہمیں جیسے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اسی کتاب کے اندر آگے چل کے یہ حدیث پاک ہے، 2 رکعت نماز 400 سال کی عبادت سے افضل۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پہاڑ پر ہوا، آپ نے اس پہاڑ پر ایک خوبصورت پتھر دیکھا جو انڈے کی طرح ہے اور دودھ کی طرح سفید ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کتنا خوبصورت پتھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام، اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات تو تب ہوگی جب اس پتھر کے اندر جو نکلے گا اس کو دیکھو گے۔ عرض کرتے پروردگار مجھے دکھا دے۔ پتھر پھٹا، ایک انسان نکلا جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اللہ کی بندگی پر کر رہا تھا، عبادت کر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا، پوچھا کون ہے؟ کہا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں۔ کہا اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ کہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ کہا کب سے؟ کہا 400 سال ہو گئے، مسلسل 400 سال۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اسی بندے کے اس پتھر کے اندر ایک قریب ایک انگور کا درخت ہے اور اسی کی دوسری جانب ایک پانی کی نہر ہے۔ بندہ فرماتا ہے کہ جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں انگور کھا لیتا ہوں، بھوک کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ جب مجھے پیاس لگتی ہے تو اس نہر سے پانی پی لیتا ہوں، میری پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا پوری دنیا میں اس بندے سے زیادہ عبادت گزار اس وقت میں کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ تو پتھر کے اندر ہے اور تیری رحمت ہمارے رب کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اب اس واقعے کو میں پورا کر دوں، اس سے ہم مطلب کیا نکالتے ہیں، ہمیں نکالنا کیا چاہیے اور ہم مطلب کیا نکالتے ہیں، وہ میں دونوں باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام سنو، 400 سال ہو گئے میرے بندے کو عبادت کرتے ہوئے، لیکن سنو اس کی 400 سال کی عبادت تم کہتے ہو کہ پوری دنیا میں آج کے دور میں اس سے بہتر عبادت گزار کوئی نہیں ہے، تو سنو، میرا آخری نبی جو میرا حبیب ہے اس کو جو میں امت دوں گا، امت محمدیہ، اس امت کو میں ایسی رات دوں گا کہ اس رات میں جو میرے حبیب کا امتی 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے، اس بندے کی 400 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں آیا تھا کہ 4 رکعت نماز نفل جو بندہ پڑھ لے وہ اس کی 400 سال کی عبادت سے افضل۔ اب ہم نے یہ واقعہ سنا، کسی عالم صاحب سے تقریر میں سنا، جمعے کے روز سنا، کئی جلسے میں سنا،
اب ہم نے اس کا مطلب کیا نکالا؟ ارے حضرت 4 رکعت نماز نفل پڑھ لو 400 سال کی عبادت سے افضل ہے، تو عمر ہماری 60-70 سال کی ہو رہی ہے، 4 رکعت پڑھ لی 2 رکعت پڑھ لی تو معاملہ بیڑا پار ہے۔ ہم نے مطلب یہ نکال لیا۔ شب برات آئی، شب قدر آئی، حضرت نفل کیسے پڑھنے چاہیے ذرا بتائیے؟ 4 رکعت پڑھے تو کیسے کیسے پڑھے، 2 رکعت پڑھے تو کیسے پڑھے؟ وہ جو واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ 2 رکعت نماز بندہ اگر پڑھ لے نفل تو شب برات میں اس بندے کی 400 سال کی عبادت سے افضل اس کو کیسے پڑھا جائے تاکہ ہمیں 400 سال کی عبادت مل جائے، عبادت کا ثواب مل جائے۔ مطلب ہم نے یہی تو نکالا۔ ایک مطلب اور ہے جو میری سمجھ میں آ رہا ہے، مطلب اس کا یہ بھی نکل سکتا میرے بندے، جو بندہ پتھر کے اندر رب کی بندگی کر رہا ہے اور رب نے اس کا رزق کا انتظام پتھر کے اندر کر دیا، وہی تیرا رب ہے۔ تو دکان بند کر کر 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آ جا۔ جو رب اس کو پتھر کے اندر رزق پہنچا سکتا ہے، انتظام کر سکتا ہے، تو اگر دکان بند کر کر اپنے رب کی بارگاہ میں 5 وقت نماز پڑھنے آ جائے گا، تیرا رب اس پر قادر ہے، تیرے حصے کی روزی کہیں نہیں جائے گی، تیرے نصیب کے جو گراہک ہیں وہ کہیں نہیں جائیں گے، تیری بارگاہ میں آ جائیں گے، تیری دکان پر آ جائیں گے۔ تو یقین تو کر لے، جو رب پتھر کے اندر اس بندے کو رزق پہنچا سکتا ہے تو کیا ہمیں نہیں پہنچا سکتا؟ کہتے ہیں حضرت ٹائم نہیں ملتا، کیا کریں، کتنی تھکن ہو جاتی ہے، شام کو عشاء کی نماز میں آیا نہیں جاتا، صبح کو اٹھا نہیں جاتا، ظہر میں عصر میں گرا گراتے ہوتے ہیں، کام ختم ہو گیا۔ بس ہم نے ایک مطلب نکالا، شب برات میں ہمیں نفل پڑھنے ہیں، بس 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت نفل پڑھ لیے بیڑا پار نہیں۔ یہ نفل کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ نفل ان لوگوں کے لیے جن کی فرض نماز قضا نہیں ہے۔ یہ نفل نماز ان لوگوں کے لیے جن کی فرض نماز قضا نہیں، اور جو صرف پورا سال جمعہ پڑھے، شب قدر شب برات میں آئے اور 10-20 رکعت نماز نفل پڑھ کر ہو گیا کام، ایسا نہیں ہے، دھوکے میں ہو آپ لوگ۔ 5 وقت نماز کا حساب دینا پڑے گا، یہ قرض ہے، قرض ہے، قرض۔ اور قرض اگر قرض لینے والا اگر امیر ہو، طاقتور ہو تو چھوڑے گا؟ بتائیے، مجھ پر کسی غریب کا قرض ہے تو میں دھمکی دے دوں گا تجھ سے لیا جائے تو لے لے، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ کسی مزدور کے پیسے اگر کسی امیر پر ہے، مزدوری کری، کوئی ورکر کام کر رہا ہے کسی کمپنی میں، کمپنی والے سے پیسے مانگے، مینیجر نے نہیں دیے، اوپر سے مالک نے منع کر دیا نہیں دینا، مزدور آدمی ہے نہیں لے سکتا، طاقت نہیں ہے۔ مجھ پر کسی کا قرض ہے لیکن لینے والا کمزور ہے، میں نے اس کو دھمکی دے دی تجھ سے لیا جائے تو لے لے، وہ کمزور ہے کیا کرے گا؟ لیکن جس کا قرض ہے اگر وہ طاقتور ہے تو کہہ سکتا بندہ کہ تجھ سے لیا جائے تو لے لے، پکڑ لے گا، وہیں لے لے گا، سامان چھین لے، گھر کا سامان اٹھا کر لے جائے، جو چاہے، طاقت ہے اس کو۔ اب ایک بات بتائیے کہ ایک انسان اگر طاقتور ہو وہ نہیں چھوڑ سکتا تو رب سے زیادہ طاقتور کوئی ہے؟ اس سے زیادہ طاقتور کوئی ہے؟ لیکن ہم لوگ قرض لینے کے بعد میں کوئی حساب نہیں رکھتے۔ جب کسی کا جنازہ آتا تو میرے آقا فرماتے ہیں کس کا جنازہ ہے؟ فلاں ابن فلاں کا۔ سب سے پہلے سوال میرے آقا کا ہوتا، سنو، سب سے پہلا سوال میرے آقا فرماتے ہیں اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے؟ اگر قرض نہیں ہے تو بتاؤ میں نماز جنازہ پڑھاؤں؟ آج ہم لوگ تو کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے ہی، کسی نمازی کا ہو، غیر نمازی کا ہو، کسی کا بھی ہو، کھڑے ہو گئے مصلی پر نماز جنازہ پڑھا دی، اور وارثین بھی اس بات کو نہیں کہتے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت اعلان کر دینا کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے۔ یہ بڑے خوش نصیب کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے اس مرنے والے کے لیے کہ جس کا وارث، جس کے اعزا اقربا یہ پوچھ لے اس پر کسی کا قرض تو نہیں ہے۔ ہم لوگ نہیں پوچھتے، میرے آقا فرماتے کسی کا قرض تو نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ میرا قرض ہے تو سب سے پہلے فرماتے کون چکائے گا؟ کہ سرکار میں ذمہ دار ہوں، میں دوں گا، تب نماز جنازہ پڑھاتا ہوں۔ ہے تو مسجدوں کے پیسے، مدرسوں کے پیسے، سب اندر، کام ختم، کوئی حساب کتاب نہیں۔ میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا،
ویڈیو بن رہی ہے، اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں تاکہ پوری دنیا میں ہر مسلمان تک یہ بات پہنچے۔ مسجدوں کا حساب کتاب ہمارے پاس، مدرسوں کا حساب کتاب ہمارے پاس، کوئی حساب کتاب نہیں۔ جنازہ آیا ہم بھی کھڑے ہو گئے، نماز جنازہ پڑھا دیا، کوئی حساب کتاب نہیں۔ 4 رکعت 8 رکعت نماز نفل شب برات میں شب قدر میں پڑھ لی، ہم کامیاب ہو گئے نہیں۔ میرا رب سب سے زیادہ طاقتور ہے، بے نمازیوں سے قرض کا حساب لے گا۔ آؤ ادھر، تم نے نمازیں کیوں نہ پڑھی؟ نمازوں کا حساب دو۔ نفل نماز کا حساب نہیں ہوگا، 5 وقت کی نماز کا حساب لیا جائے گا تم سے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب یہ راتیں آئیں تو ان راتوں میں ہمیں نماز، قضا نماز جو ہماری چھوٹ گئی ہے، جو ہم نے نہیں پڑھی لاپرواہی میں، ان کو پڑھنا چاہیے۔ 1 دن کی، 2 دن کی، 4 دن کی، 6 دن کی پڑھنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ لوگ مسجد میں کھڑا ہو، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں کھڑے ہو جاؤ، پروردگار اور رب سے سب سے پہلے کام کیا کرنا چاہیے؟ سنو، آج میں اس ویڈیو کے ذریعے اپنی بات تمام قوم تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں، اگر یہ رات آئے اور اگر ہماری والدہ حیات ہے، ہمارے والد محترم زندہ ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنی ماں کے قریب جائیں اور ماں کے قریب سامنے بیٹھ جائیں اور سر جھکا کر، آنکھوں میں آنسو لا کر اور دل کی سچائی کے ساتھ میں، دل کی عطا گہرائیوں کے ساتھ میں اپنی ماں کے قدموں کو پکڑتے ہوئے ماں سے کہا جائے، میری ماں پورا سال گزر گیا، نہ انجانے جانے انجانے میں نے کوئی غلطی کی ہو، کوئی آواز اپنی تیری آواز پر بلند کی ہو، تیرے بلانے پر نہ آیا ہوں، یہ اے میری والدہ محترمہ، اے میری امی جان، مجھ سے جو کوئی خطا ہوئی ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو، آج شب برات ہے، اے میری والدہ محترمہ، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اس رات میں تو مجھے معاف کر دے تو میرا پروردگار بھی معاف کر دے گا، تو مجھے معاف کر دے گی، میرا مولا بھی مجھے معاف کر دے گا۔ ماں کو راضی کر لو، ماں کو راضی کرنے کے بعد میں باپ کی بارگاہ میں آؤ اور باپ کو راضی کر لو، اے میرے والد محترم، پورا سال گزر گیا، میں نے تمہارے دل دکھایا، جانے انجانے میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی ہو، تمہاری آواز پر میں نے اپنی آواز کو بلند کیا ہو، تمہارے بلانے پر میں نہیں آیا ہوں، تمہارے دل کو کوئی دکھ پہنچا ہو، کوئی تکلیف پہنچی ہو، آج شب برات ہے، شب قدر ہے، اس رات میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ تم نے معاف کر دیا تو میرا مولا بھی معاف کر دے گا، تم معاف نہیں کرو گے تو میرا پروردگار مجھ کو معاف نہیں کرے گا۔ ماں کو راضی کر لیا جائے، باپ کو راضی کر لیا جائے، اس کے بعد میں اگر بھائی ناراض ہے، بھائی کو راضی کر لیا جائے، کوئی پڑوس میں مسلمان تمہارا بھائی ناراض ہے، اس کو راضی کر لیا جائے، رشتہ دار ناراض ہے، اس کو راضی کر لیا جائے، لیکن ہمیں ان چیزوں کا خیال نہیں ہوتا۔ ہماری ماں ناراض ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمارا باپ ناراض ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمارا بھائی ناراض ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمارا پڑوسی ناراض ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہمارا رشتہ دار ناراض ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں، ہم تو مست ہیں، بس شب برات ہے، 4 رکعت نماز نفل پڑھ لیں، ہمارا مزہ آ جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ حضرات، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، کوئی بندہ ہے ایسا جس کی 5 وقت نماز بھی قبول نہیں ہو؟ یا رسول اللہ، کوئی بندہ ہے ایسا جس کا حج بھی قبول نہیں ہو؟ یا رسول اللہ، کوئی بندہ ہے ایسا جس کی زکات بھی قبول نہیں ہو، جس کا جو ہے حج بھی قبول نہیں، نماز بھی قبول نہیں، جس کا صدقہ و خیرات کچھ بھی قبول نہیں، نماز جیسی عبادت قبول نہیں، حج جیسی عبادت قبول نہیں، زکات جیسا امر وہ بھی قبول نہیں، صدقہ و خیرات کیا وہ بھی قبول نہیں، جب فرض عبادت قبول نہیں تو پھر نفل کا کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتی، ہاں ایسے بندے ہیں جس کی نمازیں بھی قبول نہیں، جن کے روزے بھی قبول نہیں، جن کی زکات قبول نہیں، جن کا حج بھی قبول نہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جن کی اولاد سے ان کے والدین ناراض ہیں، جن کے والدین ناراض ہیں، وہ بندے نماز پڑھیں، ان کی نماز قبول نہیں کیونکہ ان کے والدین ان سے ناراض ہیں، وہ بندے حج کریں، ان کا حج قبول نہیں کیونکہ ان سے والدین ناراض ہیں، وہ جو ہے انسان، وہ مسلمان، وہ بندے زکات ادا کریں،
کے روزے بھی قبول نہیں، ان کی زکات و حج بھی قبول نہیں۔ اب بتائیے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ بات میری نہیں ہے۔ ہم نے تو سال بھر میں شب برات شب قدر کو پا لیا، اس میں 4 6 10 رکعت نماز نفل پڑھ لیا اور ہم جنتی بن گئے۔ ان راتوں میں سب سے بہتر کام یہ ہے کہ ماں باپ کو راضی کر لو، اگر نہیں ہے تو قبرستان جاؤ مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد، سب سے پہلا کام قبرستان جاؤ، ماں کی قبر کی پائنتی کی جانب کھڑے ہو کر، باپ کی قبر کی پائنتی کی جانب کھڑے ہو کر سچے دل سے ان سے معافی مانگ لو۔ اگر قبر میں لیٹی ہوئی ماں نے معاف کر دیا تو مسجد میں آ کر جب تم 2 رکعت نماز نفل بھی پڑھو گے، رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے۔ یہ 2 رکعت نماز نفل تمہارے دنیا میں بھی کامیابی کا ضمانت بن جائیں گے اور میدان قیامت میں بھی تمہاری بخشش کر دی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ماں باپ کو تو راضی کر دو۔ ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، مسلمانوں کے دل تو ہم دکھا رہے ہیں، کوئی احساس نہیں ہوتا۔ حضرات، تو ان راتوں میں ہمیں کیا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے والدین سے معافی مانگیں، ان کو راضی کریں، کیونکہ فرمایا جاتا ہے کہ والدین کی ناراضگی خدا کی ناراضگی، خدا کی ناراضگی کس میں ہے؟ والدین کی ناراضگی میں ہے، اور اللہ کی راضگی والدین کی راضگی میں ہے۔ جس نے والدین کو راضی کر لیا اس نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اور جس نے والدین کو ناراض کر دیا اس نے اپنے خدا کو ناراض کر دیا۔ تو ان راتوں میں سب سے پہلے ہم اپنے والدین کو راضی کریں، اپنے بھائیوں کو راضی کریں، اپنے رشتہ داروں کو راضی کریں، اور پھر راضی کرنے میں جو پہل کرے گا اس کے بارے میں کیا آتا ہے معلوم ہے؟ حدیث قدسی ہے، میرا پروردگار کتنا غفور رحیم ہے۔ چھوٹے سے عمل جس کو ہم نے بہت چھوٹا سمجھا اس کی قیمت تو دیکھیے۔ میرا رب فرماتا ہے، میرے حبیب اگر میرے بندے آپس میں ناراض ہیں تو جو بولنے میں پہل کرے گا، جو راضی کرنے میں پہل کرے گا، میرا رب فرماتا ہے اس کے گناہ بخش دوں گا، چاہے سمندروں کے جھاگوں کے برابر کیوں نہ ہو۔ سمندروں کے جھاگوں کے برابر، یہ زمین بھی سمندر کی جھاگ کی بنی ہوئی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے جو بولنے میں پہل کرے گا، جو راضی کرنے میں قدم پہلے بڑھائے گا، میں اس کے گناہ بخش دوں گا، اور جو راضی کرنے کے لیے آیا اور سامنے والا میرا بندہ راضی ہو گیا کہ یہ آ تو گیا، تو میرا رب فرماتا ہے میرے حبیب میں دونوں کے گناہ بخش دوں گا، دونوں کو بخشش کا پروانہ عطا کر دوں گا۔ یہ کام ہمارے ان راتوں میں کرتے ہیں۔ اگر ہم نے ایک اپنے بھائی کو راضی کر لیا، والدین کو راضی کر لیا، اپنے پڑوس کے مسلمان کو راضی کر لیا، اگر ہم نے اپنے رشتہ دار کو راضی کر لیا، اپنے والدین کو راضی کرنے کے بعد میں آؤ مسجد میں اور 2 رکعت نماز نفل سچے دل سے پڑھ لو، پھر دیکھو دل کو کتنا سکون ملے گا، کتنا سکون ملے گا دل کو۔ اور کسی کو ناراض کرنے کے بعد پھر دل کو سکون چاہو، کسی کی ماں تڑپ رہی ہو پھر اس کی اولاد کو سکون کی نیند آ جائے، ہو نہیں سکتا۔ تو ان راتوں میں اب شب برات آ رہی ہے منگل کی شام کو، جب ایسی رات یہ رات آئے تو اس رات میں کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب یہ رات آئے تو نیک اعمال کرو، اپنے گناہ کی بخشش مانگو، کیونکہ اس رات میں ہر امور لکھ دیا جاتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکمت والا کام لکھ دیا جاتا ہے۔ موت جب آتی ہے ان کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس رات میں ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی کریں، قضا نمازوں کو پڑھیں اور ہمارا نام لکھا جائے، فرشتے کہیں گے مولا یہ بندہ تو نمازیں پڑھ رہا ہے، اور سچے دل سے توبہ کی جائے، مولا آج ہم توبہ کرتے ہیں سچے دل سے، ہم بے نمازی تھے مولا آج سے ہم نمازی بنتے ہیں، مولا ہم جھوٹے تھے آج سے ہم سچے بنتے ہیں، مولا ہمارے چہروں پر داڑھیاں نہیں تھی لیکن مولا اس رات کی برکت سے مولا ہم یہ توبہ کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں آج سے ہم داڑھیاں نہیں کٹائیں گے مولا، ہم داڑھیاں رکھیں گے مولا، ہم نمازوں کی قضا نہیں کریں گے، کیونکہ نمازیں قضا کرنے میں تیرا حبیب ناراض ہوتا ہے، اور ہم دنیا ناراض ہو جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بس ہمارا نبی ہم سے ناراض نہیں۔
توبہ تو کرو، جو مانگو گے مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات ان راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز ادا کرنے کا شوق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا جو غلطی ہوئی خدا معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔